بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس۔ آج کا ہمارا عنوان ہے معاشرتی مصلح کی حیثیت سے سر سید احمد خان کا کردار۔ معاشرہ کس کو کہتے ہیں اسٹوڈنٹس؟ جہاں پر ایک سے زیادہ لوگ یا خاندان مل جل کر رہتے ہیں، وہ لوگ جن کے ایک دوسرے کے ساتھ آداب و اطوار یعنی عادات، کھانے پینے کی عادات، رہنے سہنے کی عادات اور طور طریقے آپس میں ملتے ہیں، وہ ایک ہی طرح کی زندگی گزارتے ہیں۔ جب وہ لوگ ایک جگہ مل جل کر رہتے ہیں تو اس کو کہا جاتا ہے معاشرہ۔ اور مصلح کا مطلب ہے اصلاح کرنے والا یا راستہ دکھانے والا۔ تو ایک معاشرے کی اصلاح کرنے کے لیے سر سید احمد خان نے کیا کردار ادا کیا، اس کا آج ہم جائزہ لیں گے۔ سر سید احمد خان نے حیثیت سے یا کی طرح سر سید احمد خان نے بحیثیت ایک معاشرتی مصلح قابل قدر اقدام اٹھائے۔ معاشرتی مصلح معاشرے کی اصلاح کرنے والے کی حیثیت سے یا معاشرے کی اصلاح کرنے والے مقام پر رہ کر سر سید احمد خان نے قابل قدر، تعریف کے قابل یا قدر کے قابل، یعنی تعریف ہم کس چیز کی کرتے ہیں جو اچھی ہوتی ہے، بہتر ہوتی ہے۔ سر سید احمد خان کے اقدام یا کام، اصلاح کرنے کے جو کام انہوں نے کیے وہ قابل قدر تھے، یعنی بہترین تھے، قدر کے، تعریف کے قابل تھے۔ آپ نے مسلمانوں اور حکومت کے درمیان پائی جانے والی نفرت کو دور کرنے کی کامیاب کوشش کی۔ کون سی کوشش کی؟ کامیاب کوشش کی۔ یعنی سر سید نے، پیچھے ہم نے پڑھا ہے کہ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد مسلمانوں اور انگریزوں کے درمیان تعلقات بہت خراب ہو چکے تھے، تو سر سید احمد خان نے ان کو دور کرنے کی جو کوشش کی، سر سید اس میں کامیاب رہے، یعنی بہت حد تک مسلمانوں اور انگریزوں کے درمیان نفرت ختم ہو گئی۔ سر سید نے معاشرتی اصلاح، معاشرے کو سیدھا کرنے کے لیے، راستہ دکھانے کے لیے یورپین انگریزوں کی تہذیب، رہن سہن کو اپنانے پر زور دیا۔ سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے ایک بات پر زور دیا کہ جو انگریزوں کا رہن سہن کا طریقہ ہے، جو انگریزوں کی تہذیب ہے، اس کو اپنایا جائے۔ انہوں نے لکھا کہ جب انگریز مسلمانوں کو ہاتھ سے کھانا کھاتے ہوئے دیکھتے ہیں تو انہیں کراہت آتی ہے، برا لگتا ہے، اچھا محسوس نہیں ہوتا، اس لیے ہمیں چھری کانٹے سے کھانا چاہیے۔ سر سید نے مسلمانوں میں قومی ہمدردی، اپنی قوم کے ساتھ ہمدردی کرنا، اور قومی ہائے، اپنی قوم کا اچھا سوچنا، وہ کام کرنا جس سے کہ قوم کا فائدہ ہو، یہ سارے جذبات پیدا کیے۔ سر سید نے مسلمانوں سے کہا کہ چونکہ انگریزوں کے طور طریقے ہم سے مختلف تھے، ان کے کھانے پینے کا انداز، رہنے سہنے کا انداز سب مختلف تھے، تو جب وہ مسلمانوں کو ہاتھ سے کھانا کھاتے دیکھتے تھے تو انہیں اچھا نہیں لگتا تھا، کیونکہ وہ خود چھری کانٹے سے کھانا کھاتے تھے۔ سر سید نے کہا کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ بھی چھری کانٹے کا استعمال کریں، اور یہ انہوں نے کیوں کہا؟ تاکہ مسلمانوں کی انگریزوں کے دل میں جگہ بنے۔ اسٹوڈنٹس، ہم نے پیچھے اس بک کے بارے میں پڑھا تھا، لا علم ہمڈنز آف انڈیا، جس میں کہ سر سید نے انگریز حکومت کے لیے مسلمانوں کی خدمات گنوائیں اور حکومت کو اپنا رویہ بدلنے پر آمادہ کیا، یعنی منایا۔ مسلمانوں کے خلاف عیسائی مشنریوں نے محاذ کھول رکھا تھا۔ محاذ کہا جاتا ہے لڑائی کو یا مقابلے کو۔ عیسائی مذہب ہے اور مشنری، جس طرح مسلمانوں کے مذہبی ادارے ہیں جو مسلمانوں کو دین کی تبلیغ دیتے ہیں، دین کے بارے میں باتیں بتاتے ہیں، جو عیسائیوں کے مذہبی ادارے ہیں جو عیسائیت کی تبلیغ کرتے ہیں، عیسائیت کے بارے میں باتیں بتاتے ہیں، ان کو کہا جاتا ہے مشنری، یعنی عیسائیوں کے مذہبی ادارے۔ انہوں نے مسلمانوں کے خلاف جنگ کر رکھی تھی یا مسلمانوں کے خلاف ایک مذہبی لڑائی کا آغاز کر رکھا تھا۔ سر سید نے دونوں اقوام کے درمیان مفاہمت یعنی سمجھوتا کی راہ اپنانے، یعنی درمیان کا راستہ، جس کو لڑائی ختم کر کے درمیان کا راستہ اپنانے کی کوشش کی، زور دیا تاکہ مسلمانوں اور انگریزوں کے درمیان جو لڑائی ہے وہ ختم ہو جائے اور وہ صلح کا راستہ اپنا لیں۔ اسلام اور عیسائیت یہ دونوں مذاہب ہیں، اسلام ہمارا مذہب ہے اور عیسائیت عیسائیوں کا مذہب ہے۔ دونوں کو اللہ تعالیٰ کے یکے بعد دیگرے، ایک کے بعد ایک، جب ایک ایک کر کے کوئی چیز آتی ہے تو اس کو کہا جاتا ہے یکے بعد دیگرے، آنے والے دو پیغامات کا مجموعہ کہا، یعنی یہ دونوں اللہ تعالیٰ کے پیغامات کا مجموعہ ہیں، ان دونوں کے اندر اللہ کے پیغامات کو جمع کر دیا گیا ہے۔ عیسائی مشنریوں کی سرگرمیوں کا، کاموں کا جو وہ کر رہے تھے، سر سید نے مقابلہ کیا۔ سر سید احمد خان نے نہ صرف مسلمانوں کو دینی تعلیم دی، دنیاوی تعلیم دی، بلکہ جو عیسائی مشنریوں نے محاذ کھول رکھا تھا اس کا بھی مقابلہ کیا۔ اسٹوڈنٹس، آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔